بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے انتہائی خوش قسمتی اور خوشی کا مقام ہے کہ ایک دفعہ پھر اس پر رونق تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہدایہ اکیڈمی سے، جیسے ہمارے بھائی فاروق صاحب نے ابھی فرمایا کہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے اور وقتاً فوقتاً ہدایہ اکیڈمی میں آنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہے مجھے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ موقع عنایت فرمایا اور یہاں ہم سب اس تقریب ختم بخاری پر شریک ہیں۔ میں اپنی مختصر گفتگو میں خطاب طلبہ اکرام کو کروں گا۔ ویسے تو مجھ جیسے طالب علم کو حضرات علماء کرام کی موجودگی میں بولنا مناسب بھی نہیں تھا، لیکن حضرت کے حکم کے تحت حاضر ہوا۔ تو عزیز طلبہ کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے جس میں ہم اپنے درس کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بلا شبہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہمارا پورا سال خیر و عافیت کے ساتھ گزرا اور ہم نے قال اللہ قال الرسول کی تعلیم حاصل کی اور اپنے اس درس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ہم طلباء پر ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری اہل مدارس اپنے طلباء کو وقتاً فوقتاً سبق کے دوران میں اساتذہ کرام یاد بھی دلاتے رہتے ہیں۔ میں اس کا تذکیر کے طور پر دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہماری تعلیم و تعلم کا مقصد صرف الفاظ و نقوش نہیں ہے، بلکہ ہماری تعلیم و تعلم کا اصل مقصد عمل، اس چیز کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ چنانچہ ہم درس نظامی کے مختلف سالوں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہے کہ ہم نے صرف نقوش حاصل کیے ہیں یا واقعتاً اس کا فائدہ ہم اپنی عملی زندگی میں بھی محسوس کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حد درجے اس بات پر متوجہ ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا عملی مظاہرہ ہماری زندگی سے ظاہر ہونا شروع ہو۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور ہمارے اخلاق، ان تمام شعبوں میں وہ چیز جھلکے جو ہم نے اس عرصے میں اپنے مدارس میں اور اپنے تعلیم کے دوران میں جانا ہے۔ اگر ہماری نماز جماعت کے ساتھ پہلے نہیں ہو رہی تھی اور اب بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں وہ تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم اگر پہلے نماز میں کچھ سستی دکھا رہے تھے تو اب نہایت چستی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر ذکر اذکار کا معمول نہیں تھا تو اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے۔
اگر ہم پہلے صدقہ خیرات بالکل نہیں کرتے تھے تو اب وہ شروع ہو جانا چاہیے۔ ہمارے معاملات، کیونکہ ہدایہ اکیڈمی کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پہلے ہی سے عملی زندگی میں قدم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے معاملات جو ہے وہ شریعت کے کتنے مطابقت رکھتے ہیں، ہمیں اس پہ مسلسل نظر رکھنی ہے۔ اگر میں پہلے کرایہ داری کا کوئی معاملہ کرتا تھا اور ذہن میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ شریعت کا اس سے وابستہ کوئی حکم ہے، تو اب لازمی طور پر میرے ذہن میں آنا چاہیے کہ شریعت نے اس سے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھوں۔ اگر میں کسی کے ساتھ شراکت کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں اس بات کو اس شراکت کے وقت میں آنا چاہیے یہ باتیں کہ شریعت نے اس سے متعلق کچھ احکام بیان کیے ہیں، میں ان کو پیش نظر رکھوں اور ان کی پابندی کروں۔ معاشرت ہماری وہ بھی دین کے مطابق ہو۔ میں پہلے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، اب ضروری ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے لگا ہوں۔ رشتہ داروں کے حقوق میں ادا نہیں کرتا تھا، تو میری تعلیم کا تقاضا ہے کہ میں اب رشتہ داروں کے حقوق کی طرف توجہ رکھوں، اور خاص طور سے اب جو زمانہ آ رہا ہے جس میں میری تعلیم کا زمانہ ختم ہو گیا یا اس میں وقفہ آیا ہے، تو اس زمانے میں خاص طور سے میں اس کا دھیان رکھوں کہ میں یہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں صحیح طریقے سے کہ نہیں۔ میرا اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ اگر خراب ہے تو اس کو میں سیدھا کروں، کہیں کوئی ناراضگی ہے تو معذرت کر کے اس کو میں سدھاروں اور اپنے تعلقات کو دوبارہ استوار کروں۔ میرے اخلاق، اگر کہیں زبان میری پھسل جاتی تھی غلط بیانی میں، تو میں اس پہ دھیان رکھوں کہ اب وہ ایسا نہ ہونے پائے۔ محفل میں کہیں بیٹھ کر میں غیبت اگر کرنے کا عادی تھا تو اب میں اس بات کا دھیان ہو کہ میں اب اس عادت سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ تو یہ وہ سارے سٹیپس ہیں جو ہمیں لینے ہوں گے، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہدایہ اکیڈمی کے ہدایت یافتہ طالب علم ہیں۔ یہ نہیں ہوا ہم نے جس اکیڈمی میں جس کا نام ہی ہدایہ تھا، ہم اس میں گئے تو لیکن ہدایت حاصل نہ کر سکے، بلکہ اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرنا ہوگا اور یہ دکھانا ہوگا کہ ہم نے جس ادارے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، جس کا کام ہی ہمیں ہدایت دینا تھا، ہم نے حقیقتاً اس کے گول کو اچیو کیا اور اس گول کے مطابق اپنی ہدایت کو بہتر کیا، بلکہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی، جس کا عملی نمونے کی صورت میں ہم اس کا اظہار کریں۔ یہ عملی نمونہ خود تبلیغ کا ایک سبب بنتا ہے۔ آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بعض ایک دو صحابہ کسی ملک میں گئے اور انہوں نے سوائے تجارت کے کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا، اور صرف ان کی اس تجارت جو کہ شریعت کے مطابق تھی، جس میں بہت سارے پہلو عبادات کے معاملات کے بھی سامنے آئے، معاشرت کے بھی آئے، اخلاق کے بھی آئے، اس کی برکت سے پورا ملک مسلمان ہوا۔ تو انہوں نے کوئی باقاعدہ جہاد نہیں کیا، وہاں پہ باقاعدہ تقریریں نہیں کی، لیکن ان کا سراپا عمل جو ہے وہ خود ایک تبلیغ تھا، جس کی بنیاد پر پورا ملک ان کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ تو گزارش میری ان عزیز ساتھیوں کے ساتھ یہ ہوگی کہ ہم ہدایہ اکیڈمی کا عملی ہدایت یافتہ نمونہ بن کے دکھائیں، تاکہ معاشرے میں ہمارا جو دین ہے اس کو صحیح معنوں میں تبلیغ بھی ہو سکے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو جب آپ واپس اپنے فراغت کے بعد دوستوں اور اہل و عیال اور گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملتے ہیں
تو یہ توقع رکھتے بھی ہیں کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہوگی، یہ توقع رکھنا بجا بھی ہے۔ تو اس توقعات پر ہمیں پورا اترنا بھی ہے، کیونکہ ہم جس ہدایت کے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں اس ہدایت کا عملی نمونہ ہمیں اپنے اعمال میں، اپنے اطوار میں، اپنے اقوال میں، بصورت معاشرت، معاملات، اخلاق اور عبادات میں نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سارے کام اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔